الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کریمہ ببخشائے برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا نداریم غیر از تو فریاد رس توی آسیارا خطا بخش و بس نگہدار مارا ذرائع خطا در گزارو ثوابم نما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين حضرات محترم، بندہ ناچیز نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب لا شک کتاب کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت بندہ ناچیز کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، اور بندہ ناچیز کا دل، دماغ، زبان غلطی سے محفوظ فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان محبت سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یعنی محبت رسول۔ دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز دا دل، دماغ، زبان غلطی سے محفوظ فرمائے۔
ارشاد باری تعالی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرما دو اگر تم چاہتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر میرے محبوب کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ محترم سامعین، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے جو کہ امام احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں اس کا شان نزول یوں لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کفار مشرکین مکہ کعبہ کے اندر بتوں کا طواف کر رہے تھے، جو کہ کعبہ کے اندر انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے یا کعبہ کے باہر تھے۔ بتوں کی وہ پوجا کر رہے تھے۔ نزدیک سے کوئی مسلمان گزرا، اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے وجہ بتائی کہ یہ بت ہم نے چھوٹے خدا بنائے ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں محض اس لیے کہ وہ بڑا رب ہم سے محبت کرے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر ان بتوں کی پوجا کو، ان بتوں کی محبت کو دل سے نکال دو، صرف اور صرف میرے محبوب کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن کریم میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، تم فرما دو اے محبوب اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر میرے محبوب کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک صحابی ایک روایت نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ جن کا نام ہے، مشکات شریف اور صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں یہ روایت نقل حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، مال اولاد سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھتا ہو۔ مطلب یہ ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اس درجہ کی ہونی چاہیے کہ جب کوئی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتا ہو تو پھر محبت ایسی ہو کہ اپنے ماں باپ، مال اولاد، بلکہ پوری کائنات کی پیاری سے پیاری چیز سے بڑھ کر جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہوگا، حضور نے فرمایا وہ ہے مومن۔ اور یہاں پہ یہ بات سمجھائی کہ محبت یہ ہے کہ جو تم ہم سے کرو گے، اور یہ نہ فرمایا کہ سب سے بڑھ کر مومن وہ ہے جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہو، سب سے بڑھ کر مومن وہ ہے جو فرض زیادہ ادا کرتا ہو، سب سے بڑھ کر مومن وہ ہے جو نفل زیادہ پڑھتا ہو، سب سے بڑھ کر مومن وہ ہے جو میری سنت کے اوپر عمل کرتا ہو۔ نہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر جو کائنات سے بڑھ کر ہم سے محبت رکھتا ہے وہی مومن ہے۔ اور یہ مومن کا تقاضا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو ہم سے ایسی محبت رکھتا ہو کہ مال، جان، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر ہم سے محبت رکھتا ہو، وہ مومن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی، اب محبت ظاہری بات ہے کہ ہر جسم میں ایک دل ہے، ہر جسم میں ایک دل ہے، اور وہ دل، کوئی دل ایسا نہیں ہے کہ جو محبت سے خالی ہو۔ ظاہری بات ہے کسی دل میں دنیا کی محبت ہے، کسی دل میں اعلیٰ اولاد کی محبت ہے، اور کسی دل میں مال کی محبت ہے، کسی دل میں کسی انسان کی محبت ہے۔ یعنی کوئی دل محبت سے خالی نہیں ہے، ہر دل کوئی نہ ایک دلدار ضرور رکھتا ہے، دل بر ضرور رکھتا ہے، دل میں کوئی دل محبت سے خالی نہیں ہے، مگر فرق یہ ہے کہ محبت ہمیشہ اس سے کرنی چاہیے، محبت ہمیشہ اس سے کرنی چاہیے کہ جس کا نام دنیا میں لیتے ہوئے دل میں اور ٹھنڈک پڑ جائے، شرمندگی محسوس نہ ہو، یہ ہے محبت۔ اور ایسی ہستی وہ ایک ہے جس سے محبت کی جائے، اور وہ دلبر بھی ایسا ہے کہ جس کا نام کائنات کے جھرمٹ میں لیا جائے تب بھی شرم محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اور زیادہ دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ محبت تو رکھتا ہے ہر شخص، مگر اور بات یہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ محبت ہوتی ہے، دل میل ہوتا ہے، مگر محبت کسی کے نین نشیلے دیکھ کر محبت ہوتی ہے، کسی کے چہرہ دیکھ کر محبت ہوتی ہے، کسی کے بولنے سے ہی محبت ہو جاتی ہے، اور کسی کے چال چلن سے محبت ہوتی ہے۔ یعنی محبتیں ہوتی ضرور ہیں، مگر اس ہونے کا راستہ یہ الگ الگ ہے۔ کسی کے نین سے محبت ہوتی ہے، مگر وہ ایک ایسا محبوب ہے کہ جس کے نین والضحا والی زلفیں، والضحا والا چہرہ، واللیل والی زلفیں، اور اس کا چال چلن ایسا تھا کہ اگر اسے کافر بھی دیکھ لیتا تو اسے محبت ہو جاتی۔ وہ ایک ایسا محبوب ہے، وہ ایک ایسا محبوب ہے۔ اب بات یہ ہے، اسی کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو دیکھنے سے محبت ہو جائے، بولنے سے محبت ہو جائے، اس کی زلفیں دیکھنے سے محبت ہو جائے،
امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آگے ایک قافلہ کو دیکھا، ایک قافلے کو دیکھا تو وہ قافلہ ان کے پاس ایک اونٹ تھا جو سرخ اونٹ تھا۔ اب یہ عرب میں سرخ اونٹوں کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، جیسے ہمارے دور میں ہوتا ہے جناب یہ گاڑی فلاں ماڈل ہے، یہ اونچا ماڈل ہے، یہ اس سے گھٹ ماڈل ہے، یہ اس سے تھوڑا ماڈل ہے۔ عرب میں اونٹوں میں سے سرخ اونٹ جو تھا اس کی قیمت زیادہ تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا اور قافلے والوں سے کہا میں یہ اونٹ خریدنا چاہتا ہوں، تم میں سے یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک شخص نے کہا یہ اونٹ میرا ہے، یہ اونٹ میرا ہے۔ اس نے کہا اونٹ تیرا؟ کہا میرا۔ حضور فرماتے ہیں بیچنا ہے؟ اس نے کہا بیچنا ہے۔ حضور نے اس سے کہا اونٹ مجھے دے دو اور میں جب جاؤں گا مدینے میں اس کی قیمت تمہیں بھیج دوں گا۔ جب اس شخص نے حضور کو دیکھا تو کہا میں نے اونٹ تجھے بیچ دیا، میں نے اونٹ تجھے بیچ دیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب چیز نقدن بیچی جائے تو گھر کا پتہ معلوم نہیں کرتے، اگر ادھار پہ بیچی جائے تو گھر کا پتہ معلوم کرتے ہیں کہ تو کہاں رہتا ہے، کس گلی میں رہتا ہے، کس محلے میں رہتا ہے، تیرا نام کیا ہے۔ مگر انہوں نے اونٹ دیا تھا ادھار پہ۔ حضور نے فرمایا میں مدینے میں جاؤں گا پھر تجھے قیمت اس کی بھیج دوں گا۔ جب حضور لے کر چلے گئے وہ شخص دیکھتے رہے قافلہ پورا، حضور چلے گئے، جب کافی دور نکل گئے ایک کہتا ہے آپ جانتے بھی ہیں جس کو اونٹ دیا ہے یہ کون تھا؟ اونٹ بیچنے والا شخص کہتا ہے نہ یار میں یہ بات تو نہیں کر سکا، بس میں نے اس کی آنکھیں دیکھی ہیں، اتنی خوبصورت تھی مجھے بات کرنا بھول گیا، میں تو اس کی آنکھیں دیکھتے دیکھتے ہی اس کی محبت میں ڈوب گیا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا میں بھی دیکھ رہا تھا یار اس کی زلفیں اتنی خوبصورت تھی نا، میں بس اس کی زلفوں کو ہی دیکھتا رہا، مجھے بھی خیال نہ آیا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے۔ اور تیسرے نے کہا یار میں نے اس کے چہرے کو دیکھا ہے، اس کا چہرہ بھی اتنا خوبصورت تھا نا، اتنا خوبصورت، دنیا کائنات میں ہم نے اس سے بڑھ کر اور چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے، بس اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، مجھے بھی بھول گیا کہ اس سے پتہ کر لیا جائے اس کا گھر کہاں ہے۔ سارا قافلہ ایسے ہی سوچ رہا ہے۔ ایک عورت وہ قافلے کا جو بڑا تھا رئیس، اس کی عورت خیمے میں تھی، اس نے کہا میں بھی دیکھ رہی تھی خیمے کے اندر سے کہ اتنے حسن و جمال والا شخص ہمارے عرب میں یہ وحدی ہے کہ جو اتنا خوبصورت ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، بس تم خاموش ہو جاؤ، میں اس کی ضمانت دیتی ہوں جب بھی پہنچے گا اس کی قیمت آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ تو اس نے کہا تو اس کی ضمانت دی؟ کس نے؟ ہاں اگر اس کے پیسے آپ کے پاس نہ پہنچے تو اس کی ضمانت میں دیتی ہوں، میں ہی پیسے دے دوں گی۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں، قافلہ حضور کے صحابہ کا پہنچا وہاں قافلہ میں، تو کہتے ہیں ہمارے آقا آپ سے ایک اونٹ خرید کر گئے ہیں، یہ اس کی قیمت ہے اور کچھ کھجوریں ہمارے آقا نے تمہاری طرف بھیجی ہیں، یہ کھا لیں، یہ محبت کا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اتنا خوبصورت حسن والا ہے کیا وہ تمہارا آقا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں ہمارا نبی ہے۔ تو وہ پورے کا پورا قافلہ یک زبانی کہہ کر اٹھتا ہے، کہتا ہے اتنے حسن جمال والا نبی ایک بار اور بھی ہمیں دکھا دو، ہم اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ شریف پڑھ لیتے ہیں۔ تو کسی کا حسن دیکھ کر، کسی کی زلفیں دیکھ کر محبت ہوتی ہے، اور ہر دل میں محبت ہوتی ضرور ہے، ہوتی ضرور ہے، کوئی دل محبت سے خالی نہیں ہوتا، مگر بات صرف یہ ہے ہم کہتے ہیں کسی کا محبوب آوارہ ہوتا ہے، کسی کا محبوب بازاروں میں گھومنے والا ہوتا ہے، ارے ہمارا محبوب وہ ہے جو آوارہ نہیں ہے بلکہ اس کا ہم نام لیتے ہیں دل میں اور ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے۔ وہ ایسا محبوب ہے کہ جس کا جگ عاشق ہوتا ہے، اگر ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے ہی اس کا نام لیتے ہی دل میں اور ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور کا صحابی ہے اما عائشہ، کائنات کی ماں،
اس حدیث کو روایت کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچتا ہے، توجہ، ایک شخص پہنچتا ہے، آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں رہتا ہوں، میرا دل جب بے قرار ہوتا ہے، جب میرا دل بے سکونی کے عالم میں ہوتا ہے، میں گھر سے چل کر آپ کے قدموں میں پہنچتا ہوں، آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر لیتا ہوں، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، بس کسی ٹائم ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یہ سوچ آتی ہے، یہ فکر آتا ہے کہ جب مر جائیں گے، قیامت آئے گی، اور قیامت کے بعد جب جنت دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے، میرے آقا امام الانبیاء نبیوں کی جھرمٹ میں جنت کے اعلیٰ مقام پر رہتے ہوں گے، بس سوچتا ہوں جب اس وقت آقا اعلیٰ مقام پہ رہتے ہوں گے تو ہم جیسے کہاں جائیں گے، کیسے حضور کی زیارت کر لیں گے؟ حضور، یہ بار بار دل میں خیال آتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب اس صحابی نے یہ سوال کیا، اسی وقت جبریل آئے اور آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ محبوب، جو آپ سے محبت دنیا میں رکھتا ہے، جنت میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہی ہوگا، اس سے ہم وہ مقام عطا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جو دنیا میں آپ سے محبت کرتا ہے، جو دنیا میں آپ سے الفت کرتا ہے، جو دنیا میں آپ سے لو کرتا ہے، جنت میں اس کا مقام بھی آپ کے مقام کے ساتھ ہی رکھیں گے۔ دوستو، یہ اس کی محبت ہے، وہ ایسا محبوب ہے، اگر کوئی شخص اس سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کبھی رہکا نہیں جاتی، اور وہ ایسا محبوب ہے، اس کی محبت کو چھپایا نہیں جاتا۔ یہ دنیا کے محبوب ہوتے ہیں جن کی محبت کو سالوں سال چھپایا جاتا ہے، کوئی گلی کوچے میں رہنے والا کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ ارے ہمارا محبوب وہ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس سے کائنات کی ہر وہ چیز محبت کرتی ہے جس کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے دنیا پہ، اور وہ محبت بھی ایسی ہستی سے کی جائے، ایسی ہستی سے کی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے قیامت کے بارے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہربانی فرمائے، قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آقا کریم نے آگے سے سوال کر دیا۔ آقا کریم نے فرمایا، اگر قیامت آئے گی، کیا قیامت کے لیے تو نے تیاری کی ہے؟ کیا قیامت کے لیے تو نے تیاری کی ہے؟ وہ صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس فرض نمازیں اتنی نہیں ہیں، میرے پاس سنتیں اتنی نہیں ہیں، میرے پاس واجب اتنے نہیں ہیں، میرے پاس نوافل اتنے نہیں ہیں، میرے پاس صدقہ خیرات اتنے نہیں ہیں، یا رسول اللہ میرے پلے میں نیکیاں اور نہیں ہیں، بس ایک چیز ہے جو دل میں رکھتا ہوں۔ حضور نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ وہ صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں تو اتنی نہیں ہیں، مگر یہ ہے آپ سے محبت بے پناہ کرتا ہوں، بے پناہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انت ما من احببت، اے صحابی سن، جو ہم سے محبت کرتا ہے جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ انت ما من احببت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بس جب حضور کے زبان مبارک سے ہم نے یہ الفاظ سنے، انت ما من احببت، جب حضور نے فرمایا جو ہم سے محبت کرتا ہے جنت میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا، حضرت انس کہتے ہیں بس ہم خوشی سے سما نہ سکے، ہم خوشی سے پھولے سما نہ سکے، ارے خوشی سے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، جو حضور نے فرمایا ہے بس ہمارے پلے میں نیکیاں تو نہیں ہیں، ہمارے پلے میں کوئی ایسی صدقہ خیرات نمازیں تو نہیں ہیں، بس ایک چیز ضرور ہے، حضور سے ہم بے پناہ اور ٹوٹ کر محبت ایسی کرتے ہیں، حضور کا اگر ایک ہی حکم آ جائے تو ہم جان بھی قربان کر دیں گے۔ حضور سے ہم ایسی محبت کرتے ہیں، بس ایک حضور کی محبت ہمارے ساتھ ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا، جس کے دل میں میری محبت ہوگی اور وہ بے پناہ مال اولاد جان ماں باپ سے سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہوگا تو جنت میں وہی شخص میرے ساتھ ہی رہے گا۔ اب محبت جس نے کی ہے، محبت یہ نہیں
جس محبت کا حضور نے فرمایا ہے، میں اسی لفظ محبت کو آگے چھیڑتا ہوں کہ محبت کرنے والے صحابہ حضور کے کیسے تھے۔ حضور کا ایک صحابی ہے، یہ حدیث حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں۔ وہ عائشہ جو کائنات کی ماں ہیں، وہ عائشہ جو حضور کی بیوی ہے، عرض کرتی ہیں، روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیوں کی تعداد اس وقت 38 کو پہنچی تھی۔ جب حضور کے جانثاران کی تعداد 38 کو پہنچی، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مہربانی فرمائیں، اجازت عنایت فرمائیں، آج 38 کو تعداد پہنچ گئی ہے، آج ہم برسر عام اعلان کرتے ہیں، آج بڑے سرعام اعلان کرتے ہیں دین نبی کا، حضور اجازت عنایت فرمائیں، آج ہم اعلان کرتے ہیں شریعت محمدی کا، حضور ہمیں اجازت عنایت فرمائیں، آج ہم برسرعام اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یہ محمد اس کے رسول ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے ابو بکر، اس وقت تعداد بڑی کم ہے، اس وقت صحابہ کی تعداد بڑی کم ہے، ہم قلیل ہیں، ابھی رہنے دو، ابھی زہر کرنے کا موقع بڑے ہیں، ابھی بڑا وقت آ جائے گا زہر کرنے کا۔ مگر بار بار صدیق اکبر یہ عرض کرتے رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں اجازت عنایت فرما دی، فرماتے ہیں، اے ابو بکر تمہیں اجازت ہے، اعلان کر دو۔ اب توجہ کیجئے گا، حضرت ابو بکر صدیق کو جب یہ اجازت ملی، حضور کے صحابی مسجد الحرام کے ارد گرد سارے صحابی اپنے اپنے خاندان میں جا کر دین کی تبلیغ کرنے لگے، اپنے اپنے خاندان میں جا کر دین کی اشاعت کرنے لگے۔ جب یہ باتیں کرنے لگے، اشاعت کرنے لگے، مسجد حرام کے پاس نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی موجودگی میں حضور کے صحابہ میں سے پہلا خطیب، جس کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہستی ہے جو نبی کی امت کے پہلے خطیب ہیں، یہ وہ ہستی ہے جو نبی کی امت کے پہلے پیر ہیں، یہ وہ ہستی ہے جو نبی کی امت کے پہلے امام ہے، یہ وہ ہستی ہے جو نبی کی امت کے پہلے خلیفہ وقت ہے۔ آپ کھڑے ہو کر حضور کی موجودگی میں خطاب کرتے ہیں۔ جب آپ نے خطاب کرنا شروع کر دیا، دین کی تبلیغ شروع ہو گئی، اعلانیہ طور پہ دین کا نام بلند کرنے والا ایک شخص کھڑا ہو گیا، ابو بکر صدیق۔ تو اس وقت کافر ٹوٹ پڑے، ان صحابہ پر جو 38 صحابہ تھے ان کے اوپر کافر ٹوٹ پڑے۔ پر ٹوٹے کس وجہ سے؟ کہ تم برسر عام اعلان کرتے ہو دین کا، برسر عام دین کی اشاعت کرتے ہو۔ میں اس جگہ پہ ایک جگہ کی طرف آپ کا ذہن لینا چاہتا ہوں، ایک طرف آپ کا ذہن لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ارے وہ کون تھے؟ وہ کافر تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب اعلان خطابت کی تو وہ کافر ٹوٹ پڑے۔ وہ کافر کیا تھے؟ کافروں میں رہ کر کافروں کی تربیت پانے والے کافر تھے، جو ابو بکر صدیق کے اوپر ٹوٹ پڑے اور صحابہ کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ ارے بات یہ ہے، وہ پہلا حملہ تھا اسلام کی تبلیغ کے اوپر، وہ پہلا حملہ تھا جو اشاعت اسلام کے اوپر ہو رہا تھا، وہ پہلا حملہ تھا جو دین کی سر بلندی کے اوپر ہو رہا تھا، وہ پہلا حملہ تھا جو دین کے اشاعت ہونے پہ ہو رہا تھا۔ مگر وہی حملہ وقت گزرتا گیا، اسلام بلند آتا گیا، اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا گیا، وقت آتا گیا، ایسا وقت آیا ہے، وہ ایسا وقت آیا ہے، آج بھی وہ وقت ہے۔ اس وقت دین کی سر بلندی کے لیے کافروں کی تربیت پانے والے کافر ٹوٹ پڑتے تھے، اور آج بھی وہ لوگ ہیں جو دین کی سر بلندی کے لیے اعلان کیا جائے، نبی کی ناموست کا اعلان کیا جائے، نبی کی عزت کی بات کی جائے، نبی کی ناموست کی بات کی جائے، مسلمانوں میں رہ کر کافروں کی تربیت لینے والے، مسلمانوں میں رہ کر کافروں کی تہذیب کی تربیت لینے والے آج بھی لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ کیوں ناموس کی بات کرتے ہو، کیوں نبی کے قانون کی بات کرتے ہو، کیوں نبی کی عزت کی بات کرتے ہو۔ وہ بھی کافر تھے، یہ بھی کافر ہیں، وہ بھی منافق ان میں شامل تھے، ان میں بھی کافروں میں منافق شامل ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے اوپر جب کافر ٹوٹ پڑے، میں اس بات کو اور پھیلانا چاہتا ہوں، دیکھو اسلام کے اوپر، اسلام کی اشاعت پر، اسلام کا قانون نافذ کرنے پر، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے پر، اسلام کی تبلیغ کو عام کرنے پر وہ پہلا حملہ نہیں تھا، بلکہ صحابہ کے اوپر اور بھی حملے ہوتے گئے۔ دیکھیں حضرت بلال کی زندگی کو، جو کافروں کی قید میں رہ کر
सख्तियां झेलते रहे, जो काफरों की कैद में रहकर मारे खाते रहे। अबू बकर सिद्दीक और उन सहाबा ने हमें दर्स दिया है, अरे लोगों, नबी की इज्जत के लिए जान जाती है जाए, नबी की नमूस के लिए जान जाती है जाए, नबी की नमूस के लिए ये जेलें क्या, सूली पे चढ़ना चढ़ जाओ। इसलिए इसी झंडा को हमारे अकाबिर उलमाए करम, हमारे अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत में से खादिम हुसैन रिजवी को देखो, जो आज भी जेल में वक्त गुजार रहा है, जो आज भी जेल में जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है, कोई दुनिया की खातिर जेल में जाता है। अरे ये दुनिया की खातिर जेल में जाने वाले देखो, जरदारी भी था जो एक औरत की खातिर 10 साल जिंदगी जेल में गुजार कर आया है। नवाज शरीफ को देखो जो इस दुनिया की कुर्सी की खातिर 7 साल कैद गुजारने लगा है। इमरान खान को देखो जो इसी कुर्सी की खातिर, दुनिया की कुर्सी की मोहब्बत में कई अरसा जेल में गुजारा है। और जमशेद दस्ती को देखो जो एक दुनिया की मोहब्बत की खातिर कई महीनों के महीने जेल में गुजार कर आया है। बस फर्क सिर्फ इतना है, एक नबी की मोहब्बत के लिए जेल में जाता है, एक दुनिया की मोहब्बत के लिए जेल में जाता है, एक नबी की नमूस के लिए जेल में जाता है, एक नबी की इज्जत के लिए जेल में जाता है, एक नबी की मुखालफत के लिए जेल में जाता है। बस फर्क इतना होता है, मोहब्बत करने वाले और गैर मोहब्बत करने वालों में फर्क ये है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये बात, ये मारे खाकर, ये तकलीफें झेल कर बता दिया है, अरे मुसलमानों, जब महबूब की इज्जत की बारी आ जाए, मोहब्बत इसी को कहते हैं, जान लूटती है, लूट जाए जाने कुर्बान कर दो। ये अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु जिंदाबाद। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खिताब कर रहे थे, उस वक्त वो पहला खिताब था जो हुजूर की मौजूदगी में उन्होंने ये खिताब किया, तो उस वक्त काफिर टूट पड़े। उन काफिरों में अबिया बिन रुबैया, उतबा बिन रबिया था। वो जब आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक जमीन के ऊपर लेटे हुए थे, उसने आकर ऐसा शदीद ज़रब लगाई जूते के साथ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक निहायत ही ज्यादा जख्मी हो गए। आपके खानदान वाले गए, आपको कपड़े में उठाकर घर ले गए। जब घर में जाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश थे। दिन का वक्त गुजरता गया, बेहोश रहे। जोहर का वक्त आ गया, आप बेहोश हैं। जोहर का वक्त गुजरता गया, आप बेहोश हैं। जब असर के टाइम आपको जब असर के टाइम आपको होश आया असर के टाइम, तो क्या देखा, आप लहूलुहान थे। होश आते ही सबसे पहला जो जुमला मुंह से निकाला है, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, यारो मुझे ये बताओ, मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उसका क्या हाल है। और ये है मोहब्बत, ये है उल्फत, ये है इश्क जो हजरत अबू बकर सिद्दीक बतला रहे हैं, हमें सबक दे रहे हैं अपनी जिंदगी में। जब आपको बताया गया आपके महबूब का हमें पता नहीं है, जब अबू बकर सिद्दीक ने ये अल्फाज फिर हुजूर की नमूज के लिए बोले, तो आपके खानदान वाले छोड़कर चले गए, खानदान वाले छोड़कर चले गए। ये एक वक्त, एक नसीहत थी कि जो नबी की नमूज के लिए लड़ता है, अक्सर खानदान वाले छोड़ जाते हैं, अक्सर दोस्त छोड़ जाते हैं। आपके पास आपकी वालदा, आपके अब्बा जान आपके पास ही रहे। जब आया होश तो आपने ये हाल पूछा, तो आपकी अम्मी जान कहती है, अबू बकर मुझे तो उनके हाल का मालूम नहीं है। अबू बकर कहते हैं, अम्मी जान अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो फिर उम्मे जमील के पास जाओ, उनको पता होगा मेरे आका कैसे हैं, वो किस हाल में रहते हैं, क्या हाल है उनका। उम्मे जमील के पास जब आपकी वालदा मोहतरमा जाती है, उम्मे जमील को साथ लेकर आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जब आई, अबू बकर सिद्दीक उनसे पूछते हैं। उम्मे जमील कहती है, अबू बकर क्या बोल रहा है, सारे तेरे खानदान वाले, तेरा माँ बाप ये सुन रहे हैं तेरी बात को, तू फिर उस आका की बात कर रहा है। अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं कहा छुप के बात करेंगे, ये नहीं कहा अलग होकर मुझसे बात कर लो। आपने फरमाया ये आज भी जहर होना है, कल भी जहर होना है, बस मुझे अभी बता दे मेरे आका का क्या हाल है। उम्मे जमील कहती हैं, आपके आका बिल्कुल ठीक हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अब ऐसा कर मेरे आका के पास मुझे ले चलो। उस वक्त आका करीम दार अरकम में तशरीफ फरमाते, वो हुजूर की वो सहाबिया
حضرت ابو بکر صدیق کو کندھا دے کر، ایک سیٹ میں ماں نے کندھا دیا، ایک سیٹ میں اس نے کندھا دیا، کندھا دے کر جب حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، حضور نے جب اپنے یار کو آتے ہوئے دیکھا، حضور کھڑے ہو کر استقبال کرنے لگے، آپ قریب گئے، قریب ہو کر حضرت ابو بکر صدیق کو سینے سے لگایا اور اس کا وہ ماتھا چوم رہے ہیں جس ماتھے کے اوپر کافروں نے ضربیں لگائی تھی، جس منہ کے اوپر کافروں نے ضربیں لگائی تھی، آقا کریم اس کو چوم رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے ابو بکر مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، اے ابو بکر مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اے ابو بکر مجھے بڑی اذیت پہنچی ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ دکھ کس بات کا؟ دکھ تو ہمیں اس وقت تھا جب ہم گھر میں تھے، دکھ اس وقت تھا جب گلی میں تھے، دکھ اس وقت تھا جب اسلام ظاہر نہ تھا، دکھ اس وقت تھا جب تک آپ کے پاس نہ پہنچے تھے۔ یا رسول اللہ آج آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، ساری مصیبتیں ہی ٹل گئی ہیں، ساری مصیبتیں ٹل گئی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو دیکھتے ہی، ارے دوست بات یہ ہے ابو بکر صدیق نے بتلا دیا ہے، ناموس رسالت کی بات کرو گے، نبی کے قانون کی بات کرو گے، نبی کی شریعت کی بات کرو گے، اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا قانون جاری کرنے کے لیے بات کرو گے تو پھر تکلیفیں بھی آئے گی، یہ تکلیفیں جھیلنی بھی پڑے گی، اذیتیں بھی ملے گی، ارے جیلوں میں بھی جاننا ہوگا، سکتی تپتی دھڑکوں کے، تپتی سڑکوں کے اوپر، تپتی دھوپ پہ لیٹنا بھی ہوگا جیسے حضرت بلال لیٹے تھے۔ ارے دوست یہ مصیبتیں جھیلنی پڑے گی، یہ مصیبتیں یہ آج کی ریت نہیں ہے، یہ آج کی ریت نہیں ہے، آج علماء کو اذیتیں دی جا رہی ہے، آج تکلیفیں دی جا رہی ہیں، علماء کو جیلوں میں طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، یہ آج کی ریت نہیں ہے بلکہ یہ ریت آج سے 1400 سال پہلے حضور کے صحابی ابو بکر نے تکلیفیں جھیلی، حضور کا صحابی حضرت بلال نے تکلیفیں جھیلی، حضور کا صحابی عمر فاروق نے تکلیفیں جھیلی، حضور کے صحابی عثمان غنی نے تکلیفیں جھیلی، اور سینکڑوں حضور کے صحابہ نے تکلیفیں جھیلی ہیں۔ اب بات تابعین کی آئی تو تابعین نے تکلیفیں جھیلی ہیں، تبع تابعین نے تکلیفیں جھیلی ہیں، اب پھر اتباع تابعین کی بات آئی، انہوں نے دین ناموس رسالت کی جب بات کی ہے تکلیفیں جھیلی ہیں۔ ارے جب اماموں کی بات آئی اماموں نے بھی تکلیفیں جھیلی ہیں۔ دیکھو امام محمد کو جنہوں نے بھی وقت کچھ قید میں گزارا ہے، امام محمد کو بھی جیل آئی ہے، امام حنبل نے بھی جیل میں وقت گزارا ہے۔ ارے اکابرین اہل سنت ایسے ہی تکلیفیں جھیلتے آئے ہیں مگر ناموس کا جھنڈا نیچے نہیں ہونے دیا، ہمیشہ دین محمدی کا جھنڈا بلند کر کے رکھا ہے۔ ایسی تکلیفیں آتی گئی، آج اس دور میں ہمارے اکابرین اہل سنت خادم حسین رضوی جیسے اور مزید علماء اہل سنت ایسے ہیں جو طرح طرح کی تکلیفیں جھیل کر مصیبتیں اٹھا کر جیلوں میں وقت گزار رہے ہیں۔ دوستو یہ وقت ہے ناموس رسالت کا، انہوں نے کافروں نے بتایا تھا ہم ناموس رسالت کا جھنڈا بلند نہ ہونے دیا مگر رب نے بلند کر دیا تھا۔ آج بھی وہی وقت ہے جو کہتے ہیں ناموس کا جھنڈا بلند نہ ہونے دیں گے، قانون محمدی بلند نہ ہونے دیں گے، قانون شریعت لاگو نہیں ہونے دیں گے، مگر سنو یہ کرسیاں 4 دن کی ہے یہ رہ جائے گی، یہ حکومت 4 دن کی ہے یہ رہ جائے گی، یہ طرح طرح کے پراپے گنڈے یہ 4 دن کے ہے رہ جائے گی۔ آج تو اسی حکومت کے اوپر، آج اسی حکومت کے اوپر، آج اسی حکومت کے اوپر جناب جی یہ دل بڑا کر کے باتیں کرتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر، اللہ سے چھوٹا اور سب مخلوق سے بڑا عمران خان ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہندو بڑے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم جمہوریت کو ڈگنے نہیں دیں گے۔ دوستو یہ ناموس رسالت کی بات نہیں ہے اور محبت اسی کا نام نہیں ہے۔ محبت تو وہ ہے جو ناموس رسالت کی بات کرتا ہے اس کا جھنڈا بلند کر دو، جو قانون رسالت کی بات کرتا ہے۔ ارے جس نبی کی خاطر یہ کائنات ملی ہے اسی کائنات کے اوپر قانون بھی نبی کا چلنا چاہیے، اور اسی کو محبت کہتے ہیں، اسی کو محبت رسول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی کو محبت رسول کہتے ہیں، اسی کو۔ دوستو ہمارے نبی وہ ہیں میں ان کے بن دیکھے
پچھلا جمعہ موضوع لایا تھا بن دیکھے عشق مصطفیٰ. آج محبت مصطفیٰ کی وجہ سے ان میں سے ایک بات بتاتا ہوں جو پچھلا جمعہ بیان نہ ہوئی تھی. ایک نئی بات ہے, میں بات کرتا ہوں, توجہ سے میری بات کو سماعت کرنا. مولانا معین الدین وائز کاشوی رحمت اللہ تعالی علیہ معارج النبوہ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک اس روایت کے راوی ہیں. اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ کا زمانہ تھا. اس زمانہ میں ایک یہودی عالم دین تھا. اس یہودی عالم دین کا نام حبیب تھا. اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حباب تھا. اس کا ایک بیٹا تھا. وہ بیٹے کو وہی تعلیم یہودیت والی دینے لگا. حالانکہ رسول اللہ کا دین آ چکا تھا, یہ کائنات کے اوپر نافذ ہونے والا تھا. رسول اللہ کی وہ کتاب قرآن مجید بھی آ چکی تھی, مگر پھر بھی اس کے باوجود وہ یہودی عالم دین وہی تعلیم پیچھے والی اپنے بیٹے کو پڑھاتا رہا. مگر ایک وقت ایسا آیا, اس باپ نے حبیب نے اپنے خزانے میں ایک ڈبیا رکھی تھی. اس ڈبی کے اوپر سرخ موتی تھے جو بھری ہوئی تھی. اس ڈبی کے اوپر پھر ایک مشک کی مہر لگائی ہوئی تھی تاکہ اسے کوئی کھول نہ سکے. جب اس کے بیٹے نے دیکھا کہ باپ کے خزانہ میں ایک ڈبیا پڑی ہے, کبھی تو اسی کو اٹھانا چاہیے, دل میں خیال آ گیا. وقت گزرتا گیا. وہ وہی یہودی عالم دین ایک مرتبہ شراب کے نشے میں دھت ہوا. بیٹے نے کہا آج کا وقت جو ملا ہے یہ تو وقت غنیمت سمجھوں میں. چلا گیا, اس نے اسی ڈبی کو اٹھایا, باپ کے خزانہ میں جو تھی اس ڈبی کو اٹھایا. جب کھولا اس کی مہر کو توڑ ڈالا. جب اسے کھولتا ہے کیا تھا, اس ڈبی کے اندر ایک پرچی تھی جس پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک آخر الزمان نبی آئے گا, ایک خاتم النبیین نبی آئے گا. بس اسی کی دھرتی کے اوپر رسالت چلے گی, اسی کی دھرتی کے اوپر قانون چلے گا, اس کی دھرتی کے اوپر اسی کی مرضی چلے گی. اس کے محبت کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے. لوگوں سنو, یہ پرچی کس چیز کی تھی؟ یہ پرچی ان پہلی کتابوں میں سے تھی جن کتابوں کا ایک ورقہ تھا جو انہوں نے چیر کر اس ڈبی کے اوپر بند کر کے رکھ دیا تھا. پھر کلمہ کے بعد کیا لکھا ہوا تھا کہ تمہارا رب فرماتا ہے جب یہ نبی آ جائے اس کی بات کو سمجھنا, جب یہ نبی آ جائے اس کے قانون کو نافذ کرنا, جب یہ نبی آ جائے اس کی شریعت کو ماننا, جب یہ نبی آ جائے اس کے ساتھ محبت کرنا, جب یہ نبی آ جائے اس کے ساتھ عشق کرنا. یہ تمہیں قرآن سنائے تم سنتے رہنا, یہ تمہیں بیان سنائے تم بیان سنتے رہنا. اس کا ایک کلام ہوگا جو تمام کتابوں سے اعلیٰ ہوگا, اس کی شریعت ہوگی جو تمام شریعتوں سے اعلیٰ ہوگی. یہ محبوب ایسے ہیں, اس کی شریعت بھی اعلیٰ, اس کی کتاب بھی اعلیٰ, اس کی رحمت بھی اعلیٰ, اس کا درجہ بھی سب نبیوں سے اعلیٰ ہوگا. یہ وہ کہے گا. اور پھر اسی پرچی میں اوصاف حمیدہ حضور کے لکھے ہوئے تھے. اس پرچی کے اوپر آگے کیا لکھا تھا کہ ایک آخر الزمان نبی آئے گا, والضحیٰ والا چہرہ ہوگا, واللیل والی زلفیں ہوں گی, علم نشرح کا سینہ ہوگا. وہ ایسا پیغمبر آئے گا جو طٰہٰ کا تاج پہنتا ہوگا. وہ ایسا پیغمبر آئے گا جو کائنات سے بڑھ کر میرے رب کو پیارا ہوگا. وہ ایسا پیغمبر آئے گا جو پوری کائنات کے اوپر بلکہ نبیوں کے اوپر بھی اسی پیغمبر کی حکمرانی چلتی ہوگی. وہ ایسا پیغمبر آئے گا جب وہ آ جائے بس اسی کی محبت کو لاگو کرنا, اس کی شریعت کو لاگو کرنا. جب اس کے بیٹے حباب نے یہ باتیں پڑھی دل میں محبت مصطفیٰ بیٹھ گئی. حالانکہ نبی کو دیکھا نہ تھا, بس اوصاف حمیدہ پڑے ہیں, نبی کی محبت دل میں بیٹھ گئی. اب سوچتا کہتا ہے پتہ نہیں یا محمد تم نور ہوگے یا بشر ہوگے. یہ الفاظ بول رہا ہے, حدیث کے راوی ہے کہ یا محمد پتہ نہیں تم نوری میں سے ہو یا بشری میں سے ہو, تم زمین پہ رہتے ہو یا آسمانوں پہ رہتے ہو. ہم تو آپ کی محبت میں ڈوب چکے ہیں, ہم تو آپ کے محبت کے قلعے میں غرق ہو چکے ہیں. یا محمد ہمیں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جب اس نے دل میں یہ خیال رکھا ایک چیخ نکلی اور اسی ہی محبت میں بے ہوش ہو کر کمرے میں گر پڑا. تھوڑی دیر وقت گزرتا گیا, اس کی ماں کمرہ میں آئی, بیٹے کو بے ہوش پایا. اس نے باپ کو بلایا. جب باپ کمرے میں آیا
اس نے بیٹے کو بے ہوش پایا. تھوڑی دیر گزری, اس کا باپ حسرت کی نگاہوں سے اپنے بیٹے کو چہرے کو دیکھتا ہے. تو بیٹا جب ہوش میں آیا تو کہتا ہے ابا جان تیری شفقت مجھ پر بہت ہے, تیری محبت مجھ پر بہت ہے, تو نے دنیا کی ہر چیز مجھ پر لٹائی ہے مگر ایک میرے ساتھ زیادتی کی ہے. باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا؟ فرمایا اگر ایسی خوبصورت زلفوں والے کی اوصاف جو تو نے چھپائی ہوئی تھی مجھے بتا دیتا, میں کفر کی تعلیم تو نہ پڑھتا, میں یہودیات کی تہذیب تو نہ لیتا, میں کفر کی تعلیم تو نہ لیتا. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. میں یہاں پہ ایک ذہن دہرانا چاہتا ہوں, ارے وہ اس وقت کا بات تھا جو جب یہودی عالم دین کا ایک بیٹا تھا, بیٹا ہی باپ کو کہہ رہا ہے تو مجھے یہودیوں کی تعلیم دلواتا ہے, مجھے یہودیوں کی تہذیب دلواتا ہے. وہ بیٹا باپ بات کر رہا ہے. باپ کو غصہ آیا, غصے کے آثار جب منہ پہ جھلنے لگے, بیٹا اٹھ کھڑا ہویا, اٹھ کر گھر سے باہر نکلنے پڑا. جب گھر سے باہر نکلتا ہے رات دن کا سفر پیدل کرتے کرتے مدینہ شریف میں پہنچا. جا کر ایک صحابی کا دروازہ کھٹکھٹایا. جب باہر صحابی نکلتا ہے, صحابی نے اسے بیٹھک میں بٹھایا, کھانا پینا پلایا, اسے بیٹھ کر حال احوال پوچھا. اور پھر صحابی پوچھتا ہے ارے تیرا پریشان حال ہے, تو راہی کہاں سے آیا ہے, کہاں کا رہنے والا ہے؟ اتنا محبت میں ڈوبا ہوا شخص, وہ شخص کہتا ہے ارے بھائی تجھے کیا بتاؤں, میں نے اوصاف حمیدہ پڑھے ہیں. ایک ہستی آئے گی جس کا نام محمد ہوگا, وہ آخر زمان نبی آئے گا, مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. بس اس کائنات میں اس کی تعلیم کو ڈھونڈتے رہا ہوں, اس کائنات میں اس کی تہذیب کو ڈھونڈ رہا ہوں, اس کائنات میں میں اسی کے بارے جست بجستہ پھر رہا ہوں. ارے دوست اگر ہو سکتا ہے تو مجھے ملائیں. حضور کا صحابی حضور کی بارگاہ میں لے جاتا ہے اسے. جب اس نوجوان نے دیکھا, حضور کا چہرہ والضحیٰ والا دیکھا, واللیل والی زلفیں دیکھی, طہا والا تاج دیکھا, دیکھا ہے کائنات کی ہستی بیٹھی ہے جس کی خاطر رب نے کائنات بنائی ہے. رو کر قدموں میں گر پڑتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے, مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ بات کر رہا تھا, اسی وقت جبریل آئے, آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تجھے تیرا رب سلام کہتا ہے اور کہتا ہے حباب جو تمہارے پاس آیا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں, یہ جو تم سے محبت کرنے لگا ہے. اور پھر کہہ دو, جبریل کائنات والوں کو کہہ دو جو رب کے محبوب سے محبت کرے گا اس سے اس کا رب محبت کرتا ہے. محبوب حباب سے کہو تو نے میرے محبوب سے محبت کی ہے, ہم تم سے محبت کرتے ہیں. تو نے میرے محبوب سے عشق کیا ہے, ہم تم سے عشق کرتے ہیں. تو نے میرے محبوب سے الفت کی ہے, ہم تم سے الفت کرتے ہیں. وہ جب جبریل نے یہ پیغام سنائے, حضور فرماتے ہیں ارے نوجوان تجھے مبارک ہو, تیری محبت کی بشارت تیرے رب نے عطا کر دی. اور رب نے فرمایا جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے, بس جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہوگا میں رب بھی اس سے محبت کرتا ہوں. جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے میں رب بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اور محبوب سے محبت کیوں نہ کی جائے, یہ دنیا کے محبوب ہوتے ہیں, یہ دنیا کے محبوب ہوتے ہیں. جو ایک آدمی اس سے دیکھتا ہے تو اس کا دل لگ جاتا ہے, دوسرا آدمی اس سے دیکھے تو نفرت کھاتا ہے. یہ دنیا کے محبوب ہیں جو گندگی کے ڈھیر ہیں. ایک محبت کرتا ہے دوسرا اس سے نفرت کرتا ہے. مگر کائنات کا والی ایسا محبوب ہے جس سے وہ کائنات کیا رب نے جو بھی کائنات میں مخلوق بنائی ہے جو بھی اس سے دیکھے اس سے محبت کرنے شروع ہو جاتی ہے. دنیا کائنات کی ہر چیز, میں ہر چیز کی مثال دیتا ہوں, توجہ سے بیٹھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ ہے, ابھی 2 سال عمر نہ ہوئی ہوگی جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی پرورش کے لیے اپنے گھر لے کر گئیں. ایک وقت آتا گیا, حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ ہو میں بھی حج کر لوں, کیوں نہ ہو میں بھی کعبہ کا طواف کر لوں. کہتی ہیں میں کعبہ کے قریب پہنچتی ہوں, میں کعبہ کے قریب پہنچتی ہوں. میں نے مدینے کے تاجدار کو اٹھایا ہوا تھا دونوں ہاتھوں پہ,
اور سینے کے ساتھ ایسے لگایا ہوا تھا جیسے ایک عورت اٹھا کر بچے کو سینے سے لگا کر چلتی ہے. کہتی ہے میں نے مدینے کے تاجدار کو ایسے ہی اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، اور جب کعبہ کے قریب پہنچتی ہوں دیکھتی ہوں کعبہ کے ارد گرد جھرمٹ ہے اور لوگ حجر اسود کو چوم رہے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہیں. لوگوں کا جھرمٹ تھا. دل میں خیال کیا کہ اگر جھرمٹ کے اندر سے جاتی ہوں میرے لال کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، جھرمٹ کے اندر سے جاتی ہوں ہو سکتا ہے جھرمٹ میں جب لوگ دھکے دیتے ہیں کہیں گر جاؤں، میرے لال کو تکلیف پہنچے گی. کہتی ہیں بس یہ سوچ رہی تھی، میں دور ہی کھڑی تھی، یہ سوچ رہی تھی. اس وقت کیا دیکھتی ہوں کہ حجر اسود اپنی جگہ سے اٹھ کر لوگوں سے سروں کے اوپر سے گزرتا ہوا آ کر میرے لال کے ہونٹوں کے ساتھ چمٹ گیا ہے. کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی حجر اسود کا پتھر میرے لال کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا اور میں حجر اسود کو بھی چوم رہی تھی، اپنے لال کو بھی چوم رہی تھی. یہ وہ کائنات کے والی ہیں جس سے رب کی بنائی ہوئی ہر مخلوق اس سے پیار کرتی ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایک روایت نقل کرتی ہیں، کہتی ہے ان بعض الصحابہ احب ان یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء الى میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فاخرجت له امراته فنظر فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يرى صورة نفسه. حضرت میمونہ کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس دنیا سے ظاہری وصال فرمانے کے بعد جب وقت آیا جو صحابہ کے دل میں جب بے قراری بیٹھتی مصلی رسول کو دیکھ لیتے تھے، جب بے قراری بیٹھتی تو جا کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا حجرہ مبارک دیکھ لیتے تھے، دل کو سکون آ جاتا تھا. حضرت میمونہ کہتی ہیں بس رسول اللہ کے جانے کے بعد مجھے جب بے قراری ہوتی تو میں اس وقت رسول اللہ کے آئینہ کو دیکھ لیا کرتی تھی، میں رسول اللہ کے آئینہ کو دیکھ لیا کرتی تھی. کیا اس آئینہ میں کیا خصلیت تھی؟ وہ آئینہ ایسا تھا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں وہ آئینہ سامنے رکھ کر آپ نے امامہ باندھا تھا، وہ آئینہ سامنے رکھ کر آپ نے زلفوں پہ کنگھی دی تھی، وہ آئینہ سامنے رکھ کر آپ نے سرما پہنا تھا، وہ آئینہ سامنے رکھ کر آپ نے داڑھی مبارک کے اوپر کنگھی دیتی تھی. وہ آئینہ ایسا تھا، اس آئینہ کو رسول اللہ کے ساتھ ایسی محبت ہوئی جب بھی کوئی اس آئینہ کو اٹھا کر دیکھتا تو آئینہ میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا تھا، اس آئینہ میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا تھا. جو بھی دیکھتی رسول اللہ کا آئینہ میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا تھا. وہ ایسا آئینہ تھا، اس کو رسول اللہ کے ساتھ ایسی محبت ہوئی. دوست وہ ایسے محبوب ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اس کائنات کے والی سے محبت رکھتی ہے. اور رب نے بھی اعلان فرمایا ہے دنیا والی مخلوق سن لو، جو میرے محبوب سے محبت رکھتے ہیں میں رب بھی ان سے محبت رکھتا ہوں. رب نے جبریل کو حکم فرمایا ہے جبریل جا دنیا والوں کو اعلان کر دے، دنیا والوں جو بھی میرے محبوب سے محبت رکھے گا میں رب اس سے محبت کروں گا، جو بھی میرے محبوب سے عشق کرے گا میں رب اس سے عشق کروں گا، جو بھی میرے محبوب سے الفت کرے گا میں رب بھی اس سے الفت کروں گا، میں رب بھی اس سے محبت کروں گا. وہ کائنات کا والی ایسا ہے اگر اسی کے ساتھ محبت کی جائے تو دوست ہر دل میں دل پر رکھتا ہے، ہر دل میں دل پر رکھتا ہے. میرے الفاظوں کو سمجھیے گا، ہر دل اب دل میں اپنا محبوب رکھتا ہے، ہر دل میں محبت رکھتا ہے، ہر دل میں دل پر رکھتا ہے. کوئی دل محبت سے خالی نہیں ہے، مگر فرق یہ ہے دنیا والے جس سے محبوب رکھتے ہیں اس محبوب کا نام کائنات میں لینے سے شرماتے ہیں، مگر وہ محبوب ایسا ہے جس کا نام کائنات میں لیا جائے دل میں اور ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے. میں آخری روایت ایک بیان کرتا ہوں محبت رسول میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، مگر آج کی محبت رسول میں وہ یہ موضوع ہے اس لیے میں اس کو روایت کرتا ہوں. یہ روایت زلف و زنجیر کتاب میں محفوظ کی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایک وقت ایسا آیا، ایک ماں توجہ یہ دنیا کی محبت ہوتی ہے،
یہ دنیا کے چہرے ہوتے ہیں جس سے آپ محبت کر کے غرق ہو جاتے ہیں، رسوائی ملتی ہے، اور یہ دنیا کی محبت ایسی ہے کہ اگر اس سے دل ٹوٹ جائے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت ایسی ہے اگر محبت ٹوٹ جائے تو دل برباد ہو جاتا ہے، مگر وہ محبت ایسی ہے اگر دور بھی رہے تو دل ٹوٹنے سے برباد نہیں ہوتا، ہمیشہ آباد ہو جاتا ہے۔ وہ محبت ہی ایسی ہے۔ ایک ماں آتی ہے اس دور میں، رسول اللہ کے دور میں، وہ ماں، اس کی محبت دیکھیے گا جس کے گھر میں کوئی مرد باقی نہ رہا، اور جنگوں میں مامے شہید ہو گئے، جنگوں میں چاچے شہید ہو گئے، جنگوں میں اور سارے مرد جڑے ساتھ ساتھ کے لگنے والے تھے، بھائی بیٹے سب شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان جہاد کیا، اس مئی نے سوچا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے رسول اللہ کو دینے کے لیے، سارے شہداء شہید ہو چکے ہیں، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس ایک چیز رہ گئی ہے۔ وہ کیا تھی کہ ایک ننھا سا بچہ تھا جو جھولی میں تھا، ابھی دودھ پینے والا بچہ تھا، بس میرے پاس وہ بچہ رہ گیا ہے۔ جب اس نے دیکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، مدینے کے بازاروں میں جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، مدینے کے گھروں میں جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، مائیں بیٹوں کو تیار کر رہی ہے، دلہنیں دلہن کو تیار کر رہی ہے، بیویاں شوہر کو تیار کر رہی ہے، جب اس عورت نے دیکھا دل ٹوٹنے والا تھا، میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں کیا دوں گی رسول اللہ کو؟ جب یہ تیاریاں ساری دیکھتی گئی، روتی ہوئی گھر گئی، جب دیکھا اپنے لختے جگر کو، وہ پنگھوڑے میں سویا تھا، پنگھوڑے میں لیٹا ہوا تھا، وہ کھیل رہا تھا، اور ماں کہتی ہے بیٹا یہ کھیلنا تیرا عارضی ہے، چل ہم تجھے رسول اللہ کے پیش کرتے ہیں، جا ہم تجھے رسول اللہ کو پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے لال کو پنگھوڑے سے اٹھاتی ہے، اٹھا کر اسے غسل دیا، غسل دے کر نیا کپڑا پہناتی ہے، سرما پہناتی ہے، تیل لگاتی ہے، اور پھر ماتھے کے اوپر کفن کا ٹکڑا باندھ لیتی ہے، اور پھر ہاتھوں سے اٹھا کر مدینے کی گلیوں سے گزرتی ہے، اور لوگوں سے کہتی ہے لوگوں دیکھو، اور مائیوں دیکھو، بیبیاں دیکھو، تم نے اپنے مجاہد تیار نہیں کیے، ہم نے اپنے مجاہد کو تیار کر لیا ہے، رسول اللہ کی عزت کے لیے مجاہد کو تیار کر لیا ہے، رسول اللہ کی نماز کے لیے مجاہد کو تیار کر لیا ہے۔ وہ مئی اپنے مجاہد کو اٹھاتی ہوئی گلیوں میں گزرتی ہوئی پہنچتی ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں، جا کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں، میرا یہ مجاہد قبول فرمائیں۔ حضور کہتے ہیں مئی جس مجاہد کو تم لائی ہو یہ خود کھا نہیں سکتا، جس مجاہد کو تم لائی ہو یہ پی نہیں سکتا، یہ جس مجاہد کو تم لائی ہو یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، جس مجاہد کو تم لائی ہو یہ خود سو نہیں سکتا، یہ خود بیٹھ نہیں سکتا، یہ جنگ میں کیا کام آئے گا؟ وہ مئی کہتی ہے روتے ہوئے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں جانتی ہوں میرا مجاہد کھا پی نہیں سکتا، میں جانتی ہوں میرا مجاہد بیٹھ نہیں سکتا، میں جانتی ہوں میرا مجاہد کسی کھاتے کا نہیں ہے، یا رسول اللہ ایک کام تو کر سکتا ہے۔ حضور پوچھتے ہیں مئی کون سا کام کر سکتا ہے؟ مئی کہتی ہے یا رسول اللہ جب تیر آپ پہ چلنے شروع ہو جائیں، جب تیر آپ کے مجاہد پہ چلنے شروع ہو جائیں، میرے مجاہد کو آگے کر دینا، آپ کا مجاہد تو بچ جائے گا، میرا مجاہد آگے کر دینا، آپ کا مجاہد تو بچ جائے گا۔ دنیا والے دیکھو یہ ہے محبت مصطفیٰ، یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے رسول اللہ کے ساتھ محبت۔ آج مصطفیٰ کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نوجوان، کہا جاتا ہے والدین کی طرف سے ارے تم تو لبیک کے ساتھ مل گئے ہو، آوارہ بن گئے ہو، ارے دنیا تجھے دہشت گرد قرار دے دے گی۔ کیا مطلب کہ جو رسول اللہ کی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے وہ دہشت گرد ہوتا ہے؟ کیا جو رسول اللہ کا قرآن پڑھے وہ دہشت گرد ہوتا ہے؟ جو حدیث پہ عمل کرتے کیا وہ دہشت گرد ہوتا ہے؟ ہاں اگر یہی دہشت گردی ہے ہم مان لیتے ہیں، اگر یہی دہشت گردی ہے ہم مان لیتے ہیں، اگر قرآن پڑھنے سے دہشت گرد بنتا ہے ہم دہشت گرد ہیں، اگر حدیث پڑھنے سے دہشت گرد بنتا ہے ہم دہشت گرد ہیں، اگر رسول اللہ کی سنت اپنانے سے دہشت گرد بنتا ہے ہم دہشت گرد ہیں، اگر رسول اللہ کے نماز کی بات کرنے والا بندہ دہشت گرد ہے ہم دہشت گرد صحیح، اگر رسول اللہ کا قانون نافذ کرنے کی بات کرنے والا شخص دہشت گرد ہے ہم دہشت گرد صحیح۔ دوستو سنو،
یہ دہشت گردی نہیں ہے. دہشت گردی وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ کے دین کے خلاف چلتا ہے. جو رسول اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں وہ امن والے دہشت گرد نہیں ہیں. اللہ رب العزت دین متین کی گرامی قدر آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخانہ نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں. آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت HD کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں. آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات DVDs ان سے حاصل کر سکتے ہیں. پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور DVDs کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل